جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے چیف؟ کچھ نہیں، خطرہ مول لینا پڑے گا، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں تیار ہو کر توفیق کے ساتھ اس سمت چل پڑا جہاں کھنڈرات میں اس نے پنٹو کی نشاندہی کی تھی۔ یہ بات ہمارے ذہن میں تھی کہ پنٹو کے ساتھ اس کے 3 ساتھی اور بھی ہیں اور ہمیں ان سب کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن توفیق جیسا مضبوط آدمی میرے ساتھ تھا اور پھر میں خود بھی اس سلسلے میں زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ ہم نے ہر خطرے کو ذہن سے نکال دیا اور اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کھنڈرات کے قریب پہنچ گئے۔ پیلی اور مدھم روشنی اس طرح کی گئی تھی کہ دور سے اسے نہ دیکھا جا سکے۔ بھرطور پنٹو نے بڑی ہوشیاری سے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہ چاروں سردی سے سکڑے گہری نیند سو رہے تھے۔ کوئی آج رات کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا پنٹو کا کہ وہ شہناز سے ملاقات کرے۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا ہماری مستعدی سے ہوا۔ میں نے پنٹو کے ٹھوکر ماری تو وہ ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ توفیق نے اس دوران ان تینوں پر پستول تان لیا تھا اور جب وہ سہم کر جاگے تو توفیق نے سرد لہجے میں کہا، تم تینوں اس گوشے میں جا کر بیٹھ جاؤ اور سنو، پستول پر سائلنسر لگا ہوا ہے، اس لیے گولی کی آواز کہیں نہیں سنائی دے گی اور کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبانیں بند رکھنا۔ وہ چونکہ نیند سے جاگے تھے اس لیے ان پر خوف سوار ہوا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ انہوں نے توفیق کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں نے پنٹو کا گریبان پکڑ کر اٹھایا اور پھر میرے ایک زوردار گونسے نے اس کے حواس درست کر دیے۔ وہ دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ میں نے اس کے بال پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور اسے زبردستی زمین پر بٹھا دیا۔ پنٹو خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر وحشت بری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے سرد لہجے میں کہا، تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو پنٹو۔ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ اتنا تو جانتے ہوگے کہ تم ہم لوگوں کا تعاقب کر رہے ہو۔ تمہارا نہیں، بالکل نہیں۔ بکواس کی تو حلق میں 6 گولیاں اتار دوں گا، میں نے غرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پنٹو بدحواس نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر وہ روتے ہوئے لہجے میں بولا، تم کیا چاہتے ہو آخر؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جو کچھ چاہتا ہوں اس کے بارے میں ابھی بتا دوں گا، پہلے تم اپنے ہوش و حواس درست کر لو۔ میں اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے میری نگاہ رسی کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو پنٹو کے سامان میں موجود تھا۔ میں نے یہ ٹکڑا اٹھایا اور اس کے بعد پنٹو کے ہاتھ مضبوطی سے اس کی پشت پر کس دیے، پھر پیروں کو بھی رسی کے ایک ٹکڑے سے باندھ دیا اور اس کے بعد بیٹھ گیا۔ یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر پائے جس سے مجھے میرے کام میں الجھن ہو۔ ادھر توفیق اپنے کام میں مستعد تھا۔ شاید پنٹو کے ایک آدمی نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ دوسرے لمحے توفیق کا گونسا اس کی کن پٹی پر پڑا اور پستول کا دستہ اس کی سر کی پشت پر۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ اوندے منہ زمین پر پڑا رہا۔ یقینی طور پر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ پنٹو نے خوف زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا تو توفیق نے غرائے ہوئے لہجے میں بقیہ 2 افراد سے کہا، اگر تم لوگوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو ان کھنڈرات میں تمہیں موت کی نیند سلا دینا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ان کی ہمت اب جواب دے گئی تھی۔ ادھر میں نے پنٹو کو ٹھیک کر کے کس دیا تھا۔ پھر میں نے پنٹو سے کہا، اور اب تم مجھے جو کہانی سناؤ گے وہ سچ پر مبنی ہوگی۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ہم یہ فیصلہ کر کے یہاں آئے ہیں کہ کم از کم تم سے نجات حاصل کر لیں، لیکن تمہارے لیے نجات کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ تم سچ بولو، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نے ایک لفظ بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تم سے نجات حاصل کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگا۔ نہیں، ایسی کوشش نہ کرنا، ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہی ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح نہیں میرے دوست، تمہیں پوری کہانی سنانا پڑے گی، ایک لفظ کے ساتھ۔ پنٹو ہراساں نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ خوف و دہشت کے مارے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ بھرطور وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ شہناز شاہ کون ہے؟ میں نے سوال کیا اور پنٹو ایک لمحے تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ اظہر ناصری کی سیکرٹری ہے؟ یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن تم سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ پہلے مجھے یہ بتانا پسند کرو گے کہ تم خود کون ہو؟ پنٹو نے کہا اور میں اسے گہری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، دیکھو پنٹو، اگر تم نے مجھ سے تعاون کیا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم لوگ آپس میں تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو تو یقین کرو میں خلوص دل سے تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ پنٹو بولا،
میں اسے صرف وعدہ ہی کر سکتا ہوں، تمہیں یقین دلانا میرے لیے مشکل ہے۔ نہیں، اب جب ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ ہم تمہارے رحم و کرم پر ہی ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم اس وقت ہمارے لیے مصیبت بن سکتے ہو۔ البتہ پنٹو، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں سچ کو خود تلاش کر لوں گا، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی سچ بات کو سمجھنے میں، پنٹو نے بیزار انداز میں کہا، اور میں گردن ہلانے لگا۔ پھر وہ بولا، شہناز شاہ آذر ناصری کی سیکرٹری ہے، یہ کہانی اس نے مجھے پوری تفصیل سے سنائی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی جھوٹ ہے، یہ پوری کی پوری سچ پر مبنی ہے۔ کہانی کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ آذر ناصری کے غیر ملکی دوست کوئی ایسا نقشہ اپنے پاس رکھتے ہیں جس کی مدد سے وہ ان کھنڈرات میں ایک ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں جسے کوئی سائنسی فارمولہ کہا جا سکتا ہے، کسی ملک کا سیکرٹ فائل بھی ہو سکتا ہے، غرض کوئی ایسی چیز ہے جس کی قیمت بہت زیادہ لگ سکتی ہے۔ شہناز نے مجھے جو کہانی سنائی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ آذر ناصری کو اپنے دوست لارک پاول کے ساتھ کسی وقت یہ معلومات حاصل ہوئیں کہ ایک غیر ملکی ایجنٹ نے کالڑا کے ان جنگلات کے کسی کھنڈر میں ایک ایسا نقشہ یا فارمولہ چھپایا ہے جس کی تلاش میں دنیا کے کئی ملک سرگرداں ہیں۔ جنیوا میں ایک بار اس سلسلے میں چند سیکرٹ ایجنٹ آپس میں بھڑ گئے تھے، اور اس سیکرٹ ایجنٹ نے جس نے یہاں یہ کارروائی کی تھی، مرتے ہوئے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ فائل یا نقشہ کالڑا کے جنگلات کے ان کھنڈرات میں کہیں چھپا دیا گیا ہے۔ اس نے ایک نشان بھی مقرر کیا تھا، چنانچہ جن لوگوں کو یہ تفصیلات حاصل ہوئیں ان کا تعلق لارک پاول سے تھا، اور لارک پاول اور آذر ناصری نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس قیمتی چیز کو حاصل کر کے اسے فروخت کر دیں گے۔ اس کی کچھ تفصیلات لارک پاول نے اپنے پاس رکھی اور کچھ آذر ناصری کے پاس پہنچ گئیں۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ لارک پاول انتظامات کرنے کے بعد اس نقشے کے حصول کے لیے یہاں آئے گا اور دونوں مل کر اسے حاصل کریں گے، اس کے بعد اس کی فروخت کا بندوبست کریں گے۔ آذر ناصری یہاں معلومات حاصل کرنے میں مصروف رہا، لیکن چونکہ پورا نقشہ اس کے پاس موجود نہیں تھا اس لیے اسے مجبوراً لارک پاول کا انتظار کرنا پڑا۔ لارک پاول وہاں پہنچا تو آذر ناصری اور لارک پاول مل کر اس کی تیاریاں کرنے لگے کہ کالڑا کے جنگلات کا سفر کیا جائے اور یہاں سے وہ چیز حاصل کی جائے۔ اتفاق کی بات کہ شہناز شاہ کو بھی اس بارے میں علم ہو گیا اور اس نے وہ نقشہ بھی خفیہ طور پر حاصل کر لیا جو ان لوگوں نے اپنے طور پر بنایا تھا۔ ادھر آذر ناصری اس چالاکی میں مصروف تھا کہ کسی طرح اس چیز پر پوری طرح اس کا تسلط ہو جائے، چنانچہ اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اس میں اپنے ساتھ اپنی سیکرٹری شہناز شاہ کو بھی شریک کر لیا۔ اس نے منصوبہ یہ بنایا کہ شہناز شاہ کسی طرح نقشے کا وہ حصہ لے کر غائب ہو جائے جس میں پوری تفصیل درج کی گئی ہے، اور اس کے بعد آذر ناصری اس کی تلاش کرے اور بظاہر یہ کوشش کرے کہ شہناز کو قتل کر دیا جائے۔ در حقیقت ایسا نہ کیا جائے۔ پھر شہناز کو اس سلسلے میں احکامات دیے گئے کہ وہ کسی ایسے گروپ کو تیار کر لے جو اس کے ساتھ وہاں تک کا سفر کرے، اور جب وہ چیز آذر ناصری اور لارک پاول کو حاصل ہو جائے تو وہ گروپ کسی طرح ان لوگوں سے وہ چیز حاصل کر لے۔ لارک پاول یہ سوچ کر مجبور ہو جائے کہ ظاہر ہے آذر ناصری نے تو پوری دیانت کے ساتھ کام کیا تھا، کوئی اور گروپ اس نقشے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس سلسلے میں تمہارا انتخاب کیا گیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ شہناز شاہ نے تمہارا یہ انتخاب کیوں کیا تھا، لیکن بھرطور وہ تمہیں اس بات کے لیے آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ تم آذر ناصری کا تعاقب کرو اور وہ چیز آذر ناصری سے حاصل کر لو۔ جب تم وہ نقشہ یا فائل جو کچھ بھی تھا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو پھر میری ذمہ داریوں کا آغاز ہوتا تھا، یعنی مجھے یہ حکم تھا کہ وہ چیز تم سے جس طرح بھی بن پڑے حاصل کر لوں۔ گڈ، ویری گڈ۔ اس کے بعد دراصل یہ ڈبل چال شہناز شاہ نے چلی تھی، تمہارے ذریعے وہ آذر ناصری کا کام کر رہی تھی اور میرے ذریعے اپنا کام۔ اپنا کام؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں یہ نقشہ، فارمولہ یا فائل حاصل کر لوں تو اسے لے کر روپوش ہو جاؤں۔ شہناز شاہ اس کے بعد مجھ سے رابطہ قائم کرتی اور میرے ذریعے یہ نامعلوم شے فروخت کرنے کا بندوبست کیا جاتا اور اس میں بڑا حصہ ہوتا۔ یہ کام شہناز شاہ آذر ناصری کو دھوکہ دے کر کر رہی تھی۔ ظاہر ہے آذر ناصری کی ہدایت پر اس نے تمہارا انتخاب کیا تھا اور اپنے لیے مجھ سے گفتگو کی تھی، چنانچہ ہم لوگ تمہارا تعاقب کر رہے تھے، اور جب بھی وہ نقشہ یا جو کچھ بھی وہ ہے حاصل ہو جاتا ہم اسے تم سے چھیننے کی کوشش کرتے اور اس کے بعد اسے لے کر یہاں سے فرار ہو جاتے۔ پھر بعد میں شہناز شاہ سے ہمارا رابطہ ہو جاتا۔ اس دوران ظاہر ہے باقی کام تو آذر ناصری کی پسند کے مطابق ہی ہوتا۔ آذر ناصری یہ کہتا کہ فائل کسی اور گروپ نے حاصل کر لیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی ہنگامہ آرائی ہوئی اور آذر ناصری یہ کہہ کر بری الذمہ ہو جاتا کہ اب اس میں اس کا کیا قصور، کوئی اور بھی اس فائل یا نقشے کی طاق میں تھا۔ لارک پاول مجبور ہو جاتا، یہاں سے واپس چلا جاتا تو آذر ناصری شہناز کی مدد سے فروخت کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس دوران جب ہم لوگ تم سے وہ نقشہ حاصل کر لیتے اور کسی نہ کسی طرح تم کو منظر عام پر لے آیا جاتا
تو ظاہر ہے آذر ناصری بھی مجبور ہو جاتا، وہ چیز شہناز شاہ کی ملکیت بن جاتی، ہمارا کام نہایت خفیہ انداز میں ہوتا۔ یہ تھا ہمارا منصوبہ۔ میں سنسنی خیز نگاہوں سے پنٹو کو دیکھ رہا تھا اور پنٹو خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب میں نے پنٹو سے کہا، مگر اب دوست جب یہ صورتحال تمہارے علم میں آ گئی ہے اور تم ہماری نگاہوں میں، تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نہیں جانتا، پنٹو نے جواب دیا۔ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ اس سے تمہیں فائدہ ہوگا تو ظاہر ہے ہم تمہیں اس سے نہیں روک سکتے۔ دوسرا کام ایک اور بھی ہو سکتا ہے مسٹر پنٹو۔ کیا سارے کام اسی طرح جاری رہنے دیے جائیں تو شہناز شاہ کے بجائے ہم سے تعاون کرو؟ مطلب یہ بات تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ نقشہ ہم سے چھیننا اب تمہارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اگر تم صرف اتنا ہی تعاون کرو کہ ہمارا ساتھ دو تو تمہیں ایک مخصوص رقم دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ دیکھو دوست، میں نے جرم کی دنیا میں زندگی گزاری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک کا ساتھ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ رقم جہاں سے آسانی سے حاصل ہو جائے وہاں سے حاصل کرنی چاہیے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے تعاون سے تمہارا کوئی کام بن سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسری صورت میں اگر تم میری زندگی ہی بخش دو تو سمجھتا ہوں میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا۔ نہیں، اگر تم واپس چلے گئے تو شہناز شاہ کے منصوبے کی تکمیل نہیں ہو سکے گی۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی سے میرا تعاقب کرتے رہو اور ایک بات کو ذہن میں رکھو کہ کسی بھی لمحے کسی بھی سمت سے چلنے والی گولی تمہاری زندگی چھین سکتی ہے۔ میرے ساتھ صرف یہ چند آدمی نہیں ہیں، بلکہ ایک پورا گروپ ہے جو ہمارا تعاقب کر رہا ہے اور ان اطراف میں دور دور تک پھیل کر ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ اسی گروپ نے ہمیں تمہارے بارے میں اطلاع دی تھی۔ پنٹو کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے لیے قابل اعتماد ہوں تو جو کچھ تم نے مجھ سے کہا ہے اس پر عمل کر سکتا ہوں۔ تم میری زندگی بخش دو۔ میں کسی معاوضے کے لالچ میں نہیں بلکہ زندگی کے شوق میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن انحراف کا نتیجہ تم اچھی طرح سمجھ لینا۔ میں ایک مختلف فطرت کا آدمی ہوں جو کام نہیں کر پاتا اس کے لیے شدید جدوجہد نہیں کرتا۔ زندگی قیمتی شے ہے اور دولت آنی جانی چیز۔ چنانچہ اگر تم مجھ پر بھروسہ کر سکو تو یہ سمجھ لو کہ میں تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے تیار ہوں۔ اوکے مائی ڈیئر، میں تم پر بھروسہ کیے لیتا ہوں، لیکن اپنی زندگی بچانا صرف تم پر فرض ہے۔ مطمئن رہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہوگا۔ میرے لیے دراصل اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں پنٹو کو چھوڑ دوں۔ کسی کی زندگی لینا ایک بے مقصد کام تھا جبکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو۔ اگر پنٹو نے اس سلسلے میں بدماشی کی تو پھر ان سبھی کو دیکھ لیا جائے گا۔ اب میں اتنا کمزور بھی نہیں تھا۔ توفیق نے اس دوران کوئی مداخلت نہیں کی تھی اور خاموشی سے ان لوگوں پر پستول تانے کھڑا رہا تھا۔ میں نے پنٹو کے ہاتھ اور پاؤں کھولے اور اس کے بعد اس سے ہاتھ ملاتا ہوا بولا، اگر کسی دھوکہ دہی کا منصوبہ ذہن میں ہو پنٹو تو پھر ایسا کر لیں گے کہ ایک دوسرے کو آزما لیں گے، ورنہ دوسری صورت میں میری دوستی تمہارے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوگی۔ پنٹو نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تم اطمینان رکھو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس سے مختلف نہیں کروں گا۔ چنانچہ میں نے توفیق کو اشارہ کیا اور پھر ہم دونوں وہاں سے واپس چل پڑے۔ توفیق نے راستے میں کہا، کیا پنٹو وعدہ خلافی نہیں کرے گا باس؟ اب جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا، اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ ہم دونوں خیمے میں واپس آئے اور مجھے یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ شہناز بدستور گہری نیند سو رہی ہے۔ سارا کھیل سمجھ میں آ گیا تھا، بس یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ شہناز میرے بارے میں کیا جانتی ہے۔ یہ صرف اتفاق ہے کہ اس نے مجھے اپنا ساتھی بنا لیا ہے یا اسے میرے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ اس بات پر دل جمتا نہیں تھا کہ وہ میری حقیقت سے واقف تھی۔ بس اتنا سوچ لیا ہوگا اس نے کہ میں اس کے لیے کارآمد ہو سکتا ہوں۔ اس بات کے بھی امکانات تھے کہ پہلی بار جب میری ملاقات اس سے ہوئی تھی اور اس نے جس طرح مسٹر آذر ناصری کی کار کو دھوکہ دیا تھا، اس سے اس نے میرے بارے میں یہ اندازہ لگایا ہو کہ میں اس کے لیے کام کا آدمی ثابت ہو سکتا ہوں۔ بھرطور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ میرے بارے میں کیا جانتی ہے۔ مجھے تو بس صرف اس بات سے دلچسپی تھی کہ میں اس کے بارے میں بہت کچھ جان گیا تھا، اور شہناز یقیناً ایک چالاک لڑکی تھی۔ پنٹو کی بتائی ہوئی ساری کہانی ذہن میں گردش کر رہی تھی اور میں اس کے مطابق اپنے آئندہ منصوبوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ توفیق سونے چلا گیا تھا اور شہناز بے خبر سو رہی تھی۔ آج رات اسے بھی شاید کوئی کام نہیں تھا۔ وہ میرا سہارا لینے کے بعد مطمئن تھی۔ بھرطور میں بھی گھاٹے میں نہیں رہا تھا۔ اس نے میرا سہارا لیا تھا تو میرا سہارا بھی بنی تھی، اور میرے لیے اس کے علاوہ اور کیا چیز باعث دلچسپی ہو سکتی ہے کہ میں اپنی تفریحات بھی جاری رکھوں اور کچھ کام بھی ہو جائے۔ اس کے بعد میرا ذہن اس فائل یا فارمولے کی جانب متوجہ ہو گیا جس کے لیے یہ لوگ سرگرداں تھے۔ کسی غیر ملکی جاسوس کا معاملہ تھا۔
جس کو صورتحال سے متاثر ہو کر وہ فارمولا یا فائل کالڑا کے جنگلات میں چھپا دیا تھا۔ یقینی طور پر اس کی کوئی ایسی ہی اہمیت ہوگی جس سے یہ تمام متاثر ہوئے ہیں اور اس کے حصول کے لیے ایسے اعلیٰ پیمانے پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ بظاہر ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا تھا جو اس سمت میں دلچسپی لے رہا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ کام جس انداز میں ہو رہا ہے اسی انداز میں مناسب تھا۔ پنٹو کے بارے میں جہاں تک میری رائے تھی وہ اسی قسم کے آدمیوں میں سے تھا جو موقع ملنے پر ہر قسم کا کام کر لیتے ہیں۔ کسی سے غداری ان کے لیے ممکن نہیں ہوتی اور اس وقت تو پنٹو کی جان پر بن گئی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے پنٹو کو کافی خوف زدہ کر دیا تھا۔ چلو جو نگاہوں کے سامنے ہو اس سے تو آدمی نمٹ سکتا ہے، لیکن نادیدہ گولیوں سے بچاؤ کون کر سکتا ہے؟ اور یہی کیفیت پنٹو کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھ سے اختلاف کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، البتہ یہ خطرہ بھی تھا کہ کہیں وہ فرار ہی نہ ہو جائے اور اپنی جان بچا کر بھاگ جائے۔ اس طرح شہناز کے لیے فی الحال الجھنیں پیش آ سکتی تھیں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ شہناز کا اپنا کوئی پروگرام متاثر ہو، کیونکہ اب اس طرح وہ میرے لیے ایک اور دلچسپی کا باعث بن گئی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ فائل حکومت ہی کے لیے باعث توجہ ہو، چنانچہ اس بات کا بھی خیال رکھنا تھا۔ بہرطور صبح کو میں دیر تک سوتا رہا۔ شہناز ہی نے مجھے جگایا۔ بڑی گہری نیند سو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کیا رات نیند نہیں آئی؟ میں نے شہناز کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا اور کہا، ہاں تمہیں سوتا ہوا دیکھتا رہا۔ کیا مطلب؟ سوتی ہوئی لڑکیاں مجھے بے حد خوبصورت لگتی ہیں۔ تمہاری ہر بات میں شرارت ہوتی ہے۔ اس میں شرارت کی بات نہیں۔ کبھی تم خود کسی سوتی ہوئی لڑکی کو دیکھو، مجھے بھلا اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ شہناز نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بس حسن خوابیدہ بڑا دلکش ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی ہی سی تھی۔ شہناز مسکرانے لگی اور پھر بولی، مجھے اب اس ماحول سے وحشت ہونے لگی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ترکیب بتاؤ۔ یہاں سے واپس چلتے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ چونک کر میری صورت دیکھنے لگی۔ کبھی نہیں، واپس چلنے کا مطلب واپس چلنا ہی ہوتا ہے، مگر ایسے کیسے واپس جا سکتے ہیں؟ تو پھر میرا مطلب ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تم کچھ الجھی ہوئی معلوم ہوتی ہو شہناز۔ ہاں کہہ تو رہی ہوں کہ اب بوریت ہونے لگی ہے، مجھ سے، اس ماحول سے یا آذر ناصری سے، میں نے کہا اور وہ خاموشی سے میری صورت دیکھتی رہی۔ پھر گردن جھٹک کر بولی، چلو ناشتے کا بندوبست کر لیا ہے میں نے، ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کے انداز میں بڑا ناز تھا۔ بھرطور میں نے اس کے ساتھ ناشتہ کیا۔ توفیق وغیرہ کو ناشتہ دے دیا گیا تھا۔ شہناز کافی دیر تک ناشتے کے بعد یوں ہی خاموش بیٹھی رہی۔ پھر اس نے کہا، پتہ نہیں اس کمبخت کو کیا مصیبت درپیش ہے، یہ اپنا کام کیوں نہیں کر ڈالتا؟ کون؟ آذر ناصری کی بات کر رہی ہوں، تمہارا باس ہے وہ، اس کے بارے میں اس انداز سے گفتگو؟ میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، لعنت ہے ایسے باس پر۔ شہناز نے جواب دیا، ویسے شہناز تمہارے اور آذر ناصری کے تعلقات کیسے رہے ہیں؟ مطلب؟ اس نے تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے ایک باس اور سیکرٹری کی حیثیت سے تم لوگوں کی ڈیلنگ آپس میں کیسی رہی ہیں؟ فضول، بس یوں سمجھ لو نوکری برائے نوکری تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہر آدمی کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے، جیسے تم مجھے برداشت کر رہی ہو۔ خیر تم میری اور اپنی بات مت کرو، تم نے نہایت چالاکی سے مجھے پھانسا ہے۔ اچھا، میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور کیا؟ میں ساری چالاکی سمجھتی ہوں تمہاری۔ اس رات تم نے اس لڑکی کے ساتھ وقت گزار کر مجھے ذہنی طور پر الجھا دیا تھا، کیوں یہی بات ہے نا؟ پتہ نہیں، میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا اور شہناز ہنسنے لگی۔ پھر بولی، پتہ نہیں کیوں عورت اس قدر بے وقوف بن جاتی ہے، بنی بنائی چیزوں میں بلا بننے کی کیا گنجائش ہے؟ تو تمہارا مطلب ہے عورت ہوتی ہی بے وقوف ہے؟ ارے بابا میں نے یہ بات کب کہی تم سے؟ چھوڑو ان باتوں کو، کوئی ایسی بات کرو جس سے ذہن کچھ صاف ہو۔ یہ موسم بہت خوشگوار ہے، زمین کے سینے پر بکھری ہوئی برف کتنی رومانی لگتی ہے اور آسمان کتنا صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ شاعری کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، سوچ رہا ہوں کون سی وہ باتیں ہوں گی جس سے تمہیں ذہنی طور پر اطمینان ہو۔ شہناز گہری گہری سانسیں لیتی رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد توفیق نے خیمے کے دروازے سے کہا، چیف کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور میں خیمے سے باہر نکل آیا۔ توفیق خاموش کھڑا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ رپورٹ ملی ہے چیف، رات کو وہ لوگ آدھی رات کے بعد مصروف عمل رہے ہیں اور پھر ایک کھنڈر میں داخل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد سے اب تک وہی ہیں۔ میں چونک پڑا، اس کا مطلب ہے ان کا کام ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے توفیق، اس کھنڈر کی نگرانی ہو رہی ہے نا؟ ہاں بالکل، اعجاز اور کشوری اپنے کام میں مصروف ہیں۔ اور پنٹو کی کیا رپورٹ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو سکا چیف۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جگہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرا مطلب ہے ہمیں فوراً وہاں چلنا چاہیے، کہیں وہ نکل نہ جائیں ہمارے ہاتھ سے، شہناز نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ اس کے بعد یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ وقت نہیں صرف کرنا پڑا تھا۔ ہم نہایت احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے
और हमारी रहनुमाई की जा रही थी।